شاہ الحق کا مقام اور ان کی بات اور ان کا تعارف یہ اپنے آپ میں بڑا ضخیم اور طویل میٹر ہے۔ حضور تاجدار اہل سنت نے اپنے قطعات میں قادریوں کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت کا کیا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ شمس دین کا لاڈلا پیارا مرید، شمس دین کا لاڈلا پیارا مرید، حامل شان جنید و بایزید۔ شمس دین کا لاڈلا پیارا مرید، حامل شان جنید و بایزید، ہر ادا ایک جلوہ غوث الورا، ہر ادا ایک جلوہ غوث الورا، عین حق قطب زمان عبد المجید، عین حق قطب زمان عبد المجید۔ اور یہاں لگے ہوئے بھی ہیں کتبے، 4 مصرے تنویر صاحب نے شروع میں پڑھ دیے تھے، دوسرے 4 مصرے میں پڑھ دیتا ہوں کہ ہر تائید پہ رحمت خدا ہوتی ہے، تائید پہ رحمت خدا ہوتی ہے، ہر درد کی غیب سے دوا ہوتی ہے، ہر درد کی غیب سے دوا ہوتی ہے، خاک در عین حق ہے ایسی اکسیر، چھونے سے مریض کو شفا ہوتی ہے، چھونے سے مریض کو شفا ہوتی ہے۔ باب مجیدی پر جو شعر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مجمع ہے غوث و قطب و ولی و شہید کا، مجمع ہے غوث و قطب و ولی و شہید کا، دربار ہے یہ حضرت عبد المجید کا، دربار ہے یہ حضرت عبد المجید کا۔ اور یہ تاجدار اہل سنت فرماتے تھے کہ یہ پہلے مصرے میں جو غوث و قطب و ولی و شہید آیا ہے تو یہ چاروں افراد یہاں آرام بھی فرما رہے ہیں۔ مجمع ہے غوث و قطب و ولی و شہید کا، قطب سیف اللہ المسلول، بس غوث اپنے وقت کے غوث کون ہے؟ سیف اللہ المسلول۔ مجمع ہے غوث و قطب کون ہے اپنے وقت کا؟ تاج الفہول۔ ولی، ولی تو اس خانقاہ میں اگر صرف ولی کہہ کر خاموش ہو جائے تو ایک ہی ذات متعارف ہوتی ہے، وہ ہے سرکار مقتدرہ کا۔ اللہ نے ان کو ولی بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ شان ولایت جو آپ کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو ولی تو ظاہر ہے کہ سرکار۔ اور شہید، شہید عبدالقیوم صاحب نے آرام کر اور پھر شہید بغداد بھی۔ تو مجمع ہے غوث و قطب و ولی و شہید کا۔ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کتابیں اپنی اور قلم اپنا اور زبان اپنی، تو ہمارے پاس عرس بھی اپنا اور صاحب عرس بھی اپنا اور اس کا مجمع بھی اپنا، غوث بھی اپنے، قطب بھی اپنے، ولی بھی اپنے، شہید بھی اپنے۔ الحمدللہ حضور تاجدار اہل سنت کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے چند شعر ان کی ڈائری سے نواز شریف میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تاجدار اہل سنت نے مدینہ منورہ میں یہ کلام لکھا تھا 1430 میں، ابھی 44 چل رہی۔ فرماتے ہیں کہ خوشا پھر مقدر نے یہ دن دکھائے، خوشا پھر مقدر نے یہ دن دکھائے کہ ہم اپنے سرکار کے در پہ آئے، کہ ہم اپنے سرکار کے در پہ آئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک بہت مشہور مصرع بھی ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے، ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں تاجدار اہل سنت کے تخیل مت کہو اس کو،
یہ ایک زندہ حقیقت ہے، وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، انہی کے لیے رب نے عالم بنائے، انہی کے لیے رب نے عالم بنائے۔ ملا ان کو وہ مرتبہ اللہ اللہ، ملا ان کو وہ مرتبہ اللہ اللہ، کسی کی سمجھ میں نہ آیا نہ آئے، کسی کی سمجھ میں نہ آیا نہ آئے، کسی کی سمجھ میں نہ آیا نہ آئے۔ ایک اور جگہ مجھے شعر یاد آیا، حضرت قادر فرماتے ہیں، یہ تو خیر نعت کی بات ہے، منقبت میں فرماتے ہیں کہ کوئی غوث الورا کا مرتبہ کیا خاک سمجھے گا، کوئی غوث الورا کا مرتبہ کیا خاک سمجھے گا، سمجھ میں آ نہیں سکتے ہیں جب غوث الورا والے۔ تو یہ تو سرکار دو عالم کی بات ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا نہ آئے، کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ابھی حاجی غلام رسول نے مطلب پڑھا، ذات بے عیب، بے عیب ذات کس کی ہے؟ ذات بے عیب تو ایک ہی ہے، مگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو بھی بے عیب پیدا کیا۔ ذات بے عیب، جسم بے سایہ، جسم ہوگا تو سایہ ہوگا، یہ تو فلسفے کا قانون ہے کہ کوئی شے اگر موجود ہوگی تو اس کا ایک حیز و حجم ہوگا جس کا سایہ بھی پڑے گا۔ شے اگر ٹھوس ہے جس میں طول عرض وقت پایا جاتا ہے تو پھر سایہ تو ہونا واجب ہے اس کا۔ تو یہ ایسا جسم کی جس کا سایہ نہیں کہ اس دنیا میں اس دنیا کے اصول و قوانین ٹوٹ گئے۔ ذات بے عیب، جسم بے سایہ، یہ لباس بشر میں کون آیا؟ اس کی صفات، اس کے جسم اور جسمانیات کے تقاضے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے جو لباس بشر میں ہے۔ یہ کیسا بشر ہے کہ جو لباس بشر میں جو 100 میں وصال رکھتا ہے تو کمزور نہیں ہوتا، جو جب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو کمزور نہیں ہوتا، جو اس دنیا سے زندہ عرش اعظم پر جائے اور زندہ واپس چلا آئے۔ یہ کون ہے کہ جس کا سینہ چاک کیا جائے، دل نکالا جائے اور پھر سینے میں رکھ دیا جائے اور پھر بھی یہ زندہ ہے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ میرا سینہ چیرا گیا۔ یہ کون ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے کہ جس کے سامنے پاگل اونٹ سجدہ ریز ہو جایا کرتا ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے بلانے پر ایک سوکھا ہوا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذات بے عیب، جسم بے سایہ، یہ لباس بشر میں کون آیا؟ اب بشریت کا انکار تو ہم کر نہیں سکتے، ہم بشریت کا انکار نہیں کر سکتے، مگر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہے کون جو لباس بشر میں آیا ہے؟ مولا یہ ہے کون؟ تو کسی کی سمجھ میں نہ آیا نہ آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بلا ریب جنت کے مالک وہی ہیں، بلا ریب جنت کے مالک وہی ہیں، جسے بھی وہ چاہیں وہی اس میں جائے، جسے بھی وہ چاہیں وہی اس میں جائے۔ اب کوئی یہ سوچتا ہو کہ نبی کریم نہ چاہتے ہوں اور وہ چلا جائے جنت پہ، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور جب بات علم کلام اور عقیدے کی آئے گی تو یہ کہا جائے گا کہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت اور نبی کریم کی شفاعت قبول نہ کر لی جائے۔ اذن تو دے دیا گیا، پورا محشر نفسی کے عالم میں ہوگا، اولین سے آخرین تک تمام انبیاء و مرسلین ذہبوا الی غیری فرما رہے ہوں گے۔ جنت میں تو جانے کی ہمت کس کی ہے؟ صف بنائے اللہ کے روب و جلال کے سامنے خاموش کھڑے ہوں گے، تو جب وہ چاہیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ بلا ریب جنت کے مالک وہی ہیں۔ اب لوگ اس پر بحث کریں کہ بتائیے کہاں سے ثابت ہو رہا ہے جنت کے مالک ہے؟ مت کرو ثابت، بہت قریب ہے قیامت، انشاءاللہ پتہ چل جائے۔ بلا ریب جنت کے مالک وہی ہیں، جسے بھی وہ چاہیں وہی اس میں جائے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ ان کے جنت کے مالک ہونے پر اس آدمی کو اعتراض ہے جو دنیا میں بتا رہا ہے کہ میں اس دکان کا مالک ہوں، کہ میں اس گھر کا مالک ہوں،
میں اس کھلیان کا مالک ہوں، میں اس کھیت کا مالک ہوں، کوئی اس چکی کا مالک ہے، کوئی بیکری کا مالک ہے، کوئی اسپتال کا مالک ہے. یہاں سب ملکیت جتا رہے ہیں اپنی، اور مختار کائنات کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جنت کے مالک ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. اور تکلم کیا جب تو بول اٹھے پتھر، تکلم کیا جب تو بول اٹھے پتھر، اور ان کے تبسم نے روتے ہنسائے، اور ان کے تبسم نے روتے ہنسائے کہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر لوگ اپنی پریشانیاں بھول جاتے، تکلیفیں بھول جاتے. فرماتے ہیں، اور یہ تو حضرت کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی ہر کلام میں غوث اعظم کی بارگاہ میں ضرور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہے سر تاپا غوث البرا ان کا مظہر، ہے سر تاپا غوث البرا ان کا مظہر، نہ کیوں شان دادا کی پوتے میں آئے، نہ کیوں شان دادا کی پوتے میں آئے. سر تاپا غوث البرا مظہر ہے، تو یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی قیاس نہیں ہے، تاریخی حقیقت ہے. کیونکہ غوث پاک کی اس دنیا میں تشریف لائے، اور جن کے مظہر ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دنیا میں. ان دونوں کی اس سے انکار کرنا کہ یہ دونوں شخصیتیں دنیا میں نہیں تھی، جہالت کی بات ہے، تاریخی حقیقت. اب مظہر کیسے ہے؟ مظہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی ذات گرامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر تھی، اور اولیاء نے فرمایا کہ جو غوث اعظم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت حاصل تھی، وہ اتصال حاصل تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ معجزات موجود رہے، کوئی کرامت بن کر غوث اعظم کی ذات کے ساتھ موجود ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اولیاء فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اور پھر آپ کی کیا کیا شان بیان کی جائے. اور یہ تو کوئی ایسی بات میں نہیں ہے، دادا تو پوتے کی شکل میں ہوتا ہی ہے. پوتے کا مظہر، دادا کا مظہر پوتا نہیں بنے گا تو وہ پڑوسی بنے گا، کون بنے گا؟ اگر غوث پاک کو کہہ دیا کہ یہ اپنے نانا اور دادا کے مظہر ہے تو اس میں عجیب بات کیا؟ کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو کہتے تھے جن سے کوئی نسبت نہ ہوتی، نسبت خاک رہا بعالم پاک، اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ ان کی طرح ہے تو سوال اٹھتا کہ یہ ان کی طرح کیسے ہو سکتے، یہ ان کا مظہر کیسے ہو سکتے. مگر غوث اعظم تو ان کے خون ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. دونوں فیضان آپ تک پہنچے، دونوں شباہتیں آپ تک پہنچی، دونوں مظاہر آپ تک پہنچے. تو پھر آپ غوث اعظم سر سے پیر تک اس لیے آپ ان کا مظہر ہوئے کہ سر سے ناف تک آپ کے دادا رسول اللہ کے مظہر ہیں، اور ناف سے پیروں تک آپ کے نانا رسول اللہ کا مظہر ہے. اور یہ دونوں مشابہتیں جس جگہ جمع ہو جاتی ہیں جا کر اس ذات گرامی کو غوث الثقلین، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں تو بات واضح ہو گئی کہ غوث اعظم کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کو سکر یا غلبے کی طور پر مان لیا جائے کہ یہ سکر اور نشے میں کہہ دیا کہ رسول اللہ کے مظہر ہے. کسی نشیڑی کے جو ہے وہ جانشین اور مظہر نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں غوث پاک کا قول جو ہے وہ سکر کی حالت میں، فلاں حالت میں، یہ مناسب نہیں ہے یہ بات. حالانکہ سکر کوئی ایسی بری چیز بھی نہیں ہے، ہو جاتا ہے، اہل اللہ کو ہی ہوتا ہے سکر، کسی افینچی کو تھوڑی ہوتا ہے. وہ سکر الگ ہے. نشے والوں نے بھلا سکر نکالا تھا تو وہ نشے والے اور ہوں گے کوئی. مگر غوث اعظم کا یہ سکر کی حالت اولیاء پر طاری ہو جاتی ہے، یہ ایک امر ہے، ایک امکان ہے. مگر غوث اعظم پر بھی طاری ہوئی تو یہ ایک واقعہ، اس کے وقوع کو ثابت کرنا ہو. اور جو بچکانہ دلیلیں دی جاتی ہیں غوث اعظم کا سکر ثابت کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے ہمارے مدرسے کے اعدادیہ اولیاء کے بچے اس سے اچھی دلائل پیش کر سکتے. تو نہ کیوں شان دادا کی پوتے میں آئے. دادا کی شان کیا ہے؟ دادا کی شان یہ ہے کہ اولین و آخرین کے درمیان حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام رسول و انبیاء میں آپ کی ذات ممتاز اور افضل و اعلیٰ ہے.
یہی پوتے کی شان اولیاء اللہ کے درمیان ہے کہ اول اور آخر تمام اولیاء وہ کسی امت کے ہوں یا اس امت کے ہوں، وہ آپ کی ذات ان کے درمیان افضل والا اور نمایاں ممتاز ہے۔ سواد امت اعظم کا تو ہی غوث اعظم ہے۔ قائل القول فرماتے ہیں کہ سواد امت اعظم کا تو ہی غوث اعظم ہے، وہ ناری ہے ہوا جو شاذ یا محبوب سبحانی من شذ شذ الی النار۔ سواد اعظم سے کٹا وہ جہنم ہے۔ سواد امت اعظم کا تو ہی غوث اعظم ہے، وہ ناری ہے ہوا جو شاذ یا محبوب سبحانی، نہ کیوں شان دادا کی پوتے میں آئے۔ ایک بہت پرانا شعر ہے کہ چوں محمد درمیانے انبیاء، غوث اعظم درمیانے اولیاء۔ پوچھتے ہو شہ جینا کے فضائل حاصل، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث۔ تمام علماء اور بزرگ لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں، تمام اولیاء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ سگے درگاہ میرا شو چوں خواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ تمام اولیاء اقطاب اور عباس اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، نہ کیوں شان دادا کی پوتے میں آئے۔ جس طرح تمام انبیاء اور مرسلین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدہ خوانی کی اور ان سے پیش رو انبیاء نے ان کے آنے کی خبر دی، اسی طرح غوث اعظم سے پہلے والے اقطاب و افراد اور عباس نے آپ کے آنے کی بشارت دی اور کہا کہ یہ بچہ ہے، ایک ایسا بچہ ہوگا اور کہ وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر۔ یہ تو آپ سے پہلے کے عباس اور اقطاب کہہ چکے، تو نہ کیوں شان دادا کی پوتے میں آئے۔ فرماتے کہ یہاں آ کے جانا سمجھ میں نہ آیا، مدینے آگے واپس جانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں آ کے جانا سمجھ میں نہ آیا، مقدر ہے اس کا جو آ کر نہ جائے، مقدر ہے اس کا جو آ کر نہ جائے۔ ہے دل کی تمنا کہ قرآن سالم، ہے دل کی تمنا کہ قرآن سالم دوبارہ پھر ان کے حرم میں سنائے، دوبارہ پھر ان کے حرم میں سنائے۔ اللہم صلی علی